وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری بہن. الحمدللہ، اور امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گی. تو جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. وہ تھی زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، کلثوم رضی اللہ عنہا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. یا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں زینب بنت محمد، کیونکہ بنت کا مطلب ہے بیٹی. زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد. تو اب میں بتاؤں گی کہ ان کی شادیاں کن کے ساتھ ہوئی تھی. زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی ابو العاص کے ساتھ، اور یہ تھا اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. تو ابو العاص الحمدللہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو تب ان کا نکاح پھر سے ہوا تھا. رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی عتبہ کے ساتھ. وہ ابو لہب کا بیٹا تھا. ابو لہب اور اس کی بیوی جو جمیل تھی وہ بہت ظالم تھے. عتبہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ بھی اسلام سے پہلے کا وقت ہے. اور کلثوم بھی جو رقیہ کی بہن تھی، اس کی شادی بھی ہوئی تھی عتبہ کے بھائی کے ساتھ. مثلا ایک ہی گھر میں دونوں کا، رقیہ کا عتبہ کے ساتھ تھا نکاح، اور کلثوم کا عتیبہ کے ساتھ جو بھائی تھے، اور یہ ابو لہب اور جمیل کے بیٹے تھے. تو جب رقیہ رضی اللہ عنہا اور کلثوم رضی اللہ عنہا جب یہ مسلمان ہوئی تھی، تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں کو کہا جو عتبہ اور عتیبہ تھا کہ اب فوراً طلاق دو ان کو، یہ ہماری دشمن کی بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے فوراً ان کو طلاق دے دی. اس کے بعد الحمدللہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس وقت یہ مسلمان تھے الحمدللہ. اور رقیہ کے فوت ہونے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا رقیہ کی چھوٹی بہن کے ساتھ جو تھی کلثوم رضی اللہ عنہا. اور مثلا یہ دونوں فوت ہو چکی تھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں. مثلا دونوں بیویاں فوت ہو گئی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بہت کم وقت انہوں نے گزارا تھا ان کے ساتھ. اور ان کے علاوہ جو سب سے چھوٹی بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ان کا نکاح ہوا تھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے. سبحان اللہ.